میں اس پہ اگر اجازت دیں عابد زبیری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے عابد زبیری صاحب؟ چونکہ ویسے ہم جن سے بھی بات کرتے ہیں, اگر میں سیاسی رہنماؤں کی بات کروں تو مجھے کسی بھی سیاسی جماعت کا رہنما نہیں ملا کہ جس نے اس فیصلے پر اپنے ڈفرینس آف اوپینین کا اظہار نہ کیا ہو. ہاں یہ صحیح ہے کہ وہ آئینی ترامیم کے تناظر میں کہتے ہیں کہ اس کو ہم آئینی ترمیم سے ٹھیک نہ کیجیے, بلکہ وہ تو الگ بحث ہے, ظاہر ہے وہ بحث اس سے متعلقہ ہی نہیں ہے. آپ کی کیا رائے اس فیصلے سے متعلق عابد صاحب؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا وسیم. دیکھیے, سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو ابھی ہمارے بڑے بھائی نے فرمایا کہ اس کو منسلک کر دیا گیا ایک پریزیڈینشل ریفرنس سے, لیکن ریویو جو داخل کیا ہوا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیا ہے, وہ ریویو چل رہا ہے. چاہے وہ منسلک کیا گیا یا نہیں کیا گیا, ریویو تو سپریم کورٹ بار کا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ٹائم بارڈ ہے, 3 یا 4 دن سے وہ بلیٹڈ فائل ہوا, اور شارٹ آرڈر از آلویز دی آرڈر آف دا کورٹ. یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے ملٹری کورٹس کے کیس میں. تو پہلے تو بات, اچھا آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ نظر ثانی جو ہے وہ مقرر کردہ میعاد کے بعد دائر ہوئی ہے, اس لیے اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ تو کہتی ہے ہر دن کا آپ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, یا تو ایک دن پہ کیس فارغ کر دیا جاتا ہے. تو چلیں, وہ اب تو ہم جانتے ہیں وہ نہیں ہوگا اس پوائنٹ پہ. اور دیکھیے جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا ابھی آپ پوچھ رہے تھے کتنا, میں تو سمجھتا ہوں فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے. بینچ کی تشکیل کو دیکھتے ہوئے یہ ریویو الاؤ ہوگا. لیکن دیکھیے جو اس میں بڑی بات ہے, ہر کوئی کہتا ہے کہ ری رائٹ کر دیا گیا کانسٹیٹیوشن. کیا ہماری یہاں میچور ڈیموکریسی ہے؟ آپ دیکھیے گا کیا ہوگا اس کے فیصلے کے بعد. دیکھیے جو انہوں نے بات کہی, وہ کہاں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ ووٹ کاؤنٹ ہو یا نہ ہو؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی منحرف ارکان اگر اپنی, اور ساری چیزیں نہیں, ایسے 4 چیزیں دی ہوئی ہیں اس کے اندر, منی بل, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو 18ویں ترمیم سے ایڈ کی گئی تھی, اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس پرائم منسٹر کے الیکشن وغیرہ, وہ 4 چیزیں 63 اور 63 ایک لایا ہی گیا تھا کہ آپ کو یہ فلور کراسنگ یا چھانگا مانگا کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اب دیکھیں, اب منحرف ارکان کا ووٹ, ٹھیک ہے, بات بالکل ہو سکتی ہے, ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا کاؤنٹ ہو, اور اس کے بعد پروسیڈنگز ہوں اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی, جو اس میں آرٹیکل 63(1) میں دیا ہوا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں سر, اس کو اگر یہ ریویو الاؤ ہوتا ہے اور کاؤنٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے ووٹ پہ, جو ہمارے یہاں 2 سال سے چل رہا ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. فیصلہ حالات دیکھ کر کرنا چاہیے یا میں تو سمجھتا ہوں آئین و قانون کو, لیکن میں سمجھتا ہوں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو ووٹ کاؤنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی پارٹی کے بندے کو اپنے ساتھ ملا کے آئینی ترمیم کے لیے آپ دیکھیں. اس وقت سارا آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. اب آپ یہ بھی فرما رہے تھے ہمارے بڑے بھائی کہ یہ بڑے عرصے سے لگا نہیں, یعنی آپ دیکھیں 1 سال تو جناب جسٹس فائز عیسیٰ کو ہو گیا چیف جسٹس کے, آپ بھی ان کے 3 ہفتے رہ گئے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے شاید. تو اس میں اب لگایا کیس آ کے, آپ پچھلے سال ستمبر میں لگا لیتے, جب چیف جسٹس بنے تھے اکتوبر میں لگوا لیتے, پچھلے سال یہ نہیں لگایا. بالکل سر, آپ کی یہ میں پوچھتا ہوں آپ کی رائے میں وہ اوریجنل فیصلہ ٹھیک تھا کہ 63A کے تحت؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو پاکستان میں حالات ہیں اور جس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں, ابھی آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ حالات دیکھ کے نہیں آئین دیکھ کے کرنا چاہیے. نہیں, آئین دیکھ, میں کہتا ہوں آئین میں بھی کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں, کیونکہ پوائنٹ از دیٹ کہ آپ نے یا تو 63A کو آپ نکال دیجئے. آپ نے کہنا کہ کوئی اپنی پارٹی ہیڈ کے انسٹرکشنز یا اس کے حکم کے خلاف ان 4 چیزوں پہ ووٹ دیتا ہے, اس پہ ڈسکوالیفیکیشن لگتی ہے, لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اس کے بعد ہوگا. میرا کہنا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بے شک, اور ڈسکوالیفیکیشن پھر بھی اس کے پاس جانی چاہیے, کیونکہ ووٹ کاؤنٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور پارٹی سے بندے کو توڑیں, اپنے ساتھ ملائیں کسی بھی طریقے سے, پیسے دے کے. نہیں اشتر صاحب, آئین میں کیا یہ نہیں لکھا کہ بھائی ووٹ کاؤنٹ اگر یہ کام کرے گا؟ لکھا ہوا آئین میں کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. ہاں نہیں, بٹ لیکن اگر جب یہ ہے کہ جب سزا اتنی واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے تو, اور باقی ووٹ کاؤنٹ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا, تو اس سے آپ یہ اخذ نہیں کرتے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور سزا کے طور پہ بندہ معطل ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے, دونوں انٹرپریٹیشن صحیح ہے. جی اشتر صاحب, پہلے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو انٹرٹین ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سپریم کورٹ بار نے اس کو مقررہ میعاد کے بعد نظر ثانی کے لیے کہا ہے, تو ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 63A کے یہ کیس کے بارے میں درخواست بھی دی گئی کہ اس کو لگایا جائے, اور اس پہ بحث بھی ہوئی, اور یہ چھٹیوں میں بھی لگانے کی بات ہو رہی تھی, اور کہا گیا کہ اس کو نہیں سنا جانا چاہیے. تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. آپ نے بات کی لمیٹیشن کی, لمیٹیشن جو ہے وہ آئینی معاملات میں, جہاں لمیٹیشن جو ہے وہاں پہ آتی ہے جب کسی کو رائٹ کوئی اکرو ہو گیا ہو. یہاں پہ کسی کو کوئی رائٹ اکرو نہیں ہوا. یہ ایکیڈیمک بھی بات نہیں ہے, یہ تو آئین کے تشریح کی بات ہے.
اور تشریحات جب ہوں اور وہ فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں ہوں اور اس کے اندر جو معاملات ایسے ہوں جو کہ بہت دورست جن کے نتائج ہوں، اور صرف آج جس طرح زبیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کے حالات کو دیکھ کے نہیں ہے اس کا جو کریکٹ انٹرپریٹیشن، کیونکہ یہی انٹرپریٹیشن اختر صاحب وہ حالات کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، تو اس پہ یہ رائے بھی بنائی جا سکتی ہے، وہ رائے بھی بنائی جا سکتی ہے. یہ کہاں سے آیا کہ جناب اٹ از ایکویویلنٹ آف ری رائٹنگ دی کانسٹیٹیوشن؟ وہ تو اس وقت ہوتا جب آئین میں لکھا لیفٹ ہوتا اور جج صاحبان رائٹ کہتے ہیں. آئین میں تو کچھ نہیں لکھا، مبہم ہے، تو اس کی انٹرپریٹیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. اگر آئین میں یہ لکھا ہوا ہوتا کہ اس کا کاؤنٹ ہوگا اور وہ کہتے کہ نہیں کاؤنٹ ہوگا تو وہ ری رائٹنگ نہیں تھی، وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی بات تھی. جو چیز قانون میں نہیں لکھی، آئین میں نہیں لکھی اور اس کو اس میں پڑھا جائے جو لکھا نہیں ہوا، اس کو ری رائٹنگ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ انسرشن ہے. سر جو نہیں لکھا وہ تو اوپن ٹو انٹرپریٹیشن آف اینی ون ہے نا، اس میں آپ نہ بڑی لاجیکل سے بات ہے، اور آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ان 4 چیزوں کے اوپر ووٹ دینا چاہتا ہوں اور دے دیتے ہیں، تو پھر وہ اگر ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو وہ کیوں دیں گے؟ You understand what I'm saying? ہاں صحیح. Why would he do that؟ جب اس کا کاؤنٹ ہی نہیں ہونا تو پھر یہ ساری چیز عابد صاحب اس میں فائنل کمنٹ آپ بھی. ویسے بھی جب ایک سزا کا تعین ہے تو doesn't it go without saying کہ بھائی سزا عمل کی تو ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں عمل بھی نہیں ہوگا اور تو پھر کیا ہوا؟ یعنی جب سزا متعین ہے تو ظاہر ہے عمل کے نتیجے میں ہی سزا مل رہی ہے نا. نہیں، اس پہ کیا مطلب کہ آپ نے ووٹ دیا، آپ جا کے ووٹ دیں. ہاں یہ بات یہ جو ابھی ہمارے بڑے بھائی نے کہا، اشرف بھائی نے، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی ووٹ دیں اور پھر اس کے بعد لگے، کیونکہ وہ ووٹ دے گا تو ہی اس پہ وہ لگے گی. میرا کہنا یہ ہے کہ وہ آپ بے شک ووٹ دے، پھر وہ نہ، یہی تو اس کو روکنا ہے کہ ووٹ نہ دے ان 4 چیزوں کے خلاف، کیونکہ یہی اس کو روکنا ہے کہ اگر وہ آدمی ووٹ دے گا جا کے اور اس پہ لگے گا، اس کو روکنا ہے کہ یہ نہ کرے تاکہ وہ فلور کراسنگ کر کے کسی اور پارٹی کے جا کے ووٹ نہ کرے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ یا ووٹ آف کانفیڈنس پہ، اس طرح تاکہ یہ چیزیں اس طرح سے نہ ہو ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم کر دیں نا، اس کو ختم ہی کر دیں. عملاً تحریک عدم اعتماد والی بات ختم ہو گئی نا. ووٹ آف کانفیڈنس کو تو آپ کے پاس اگر اکثریت ہے لوگوں کے 2-3 پارٹیوں کو ملا کے آپ لے سکتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ توڑ کے لینا ہے؟ آپ نے جو ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان صاحب کے خلاف پاس ہوئی، ان کی پارٹی نے تو ووٹ نہیں دیا نا، آ کے ان کے لوگوں نے. وہ تو آپ لوگ پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں ملی، ایم کیو ایم ٹوٹی وہاں سے ان کے ساتھ، تو پھر جا کے ووٹ دیا تو ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوا. کسی پہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن کہاں ہوئی اس کیس میں؟ یہ کہہ دینا کہ جی. فائنل پوائنٹ اشرف صاحب شکریہ کے ساتھ. جی جو ہسٹری ہے اس کو، جو ہسٹوریکل مسٹیک لوگ کر رہے ہیں اس کو کریکٹ کر دیا، کیونکہ اس میں کوئی کسی قسم کا فلور کراس نہیں ہوا ہے. فلور کراسنگ کے نتیجے میں ان کو تحریک پرائم منسٹرشپ سے نہیں ہٹایا گیا. سو یہ جو سب شور مچاتے ہیں کہ جی نہیں لوگوں کو بٹھایا گیا اور یہ ہوا وہ ہوا، یہ پھر زبیری صاحب نے اس کو کلیریفائی کر دیا. تھینک یو، بہت شکریہ سر. باقی اس پہ بہت مزید بات کریں گے.